بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام آخر باب تھے، پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، اور بعض مفسرین کے نزدیک تیسرا بیٹا بھی ادھر ہی رہ گیا تھا کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک بنیامین کی آزادی نہیں ہوتی میں اپنے باپ کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ مجھے اپنے پرانے معاملات سارے یاد ہیں، اور پھر باپ کو ہم قسمیں دے کر لائے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو آنچ بھی نہیں آئے گی۔ پھر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، فرمایا اے میرے بچوں، تم جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرو۔ مومن ایسے بیٹھتا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ایک خط لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اس خط کے اندر اس بادشاہ کے سامنے وہ سارے معاملات لکھے، اور خط کے شروع میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں کہ اے بادشاہ، مجھے تیرا نام نہیں پتا۔ تقدیر بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے کہ جس بیٹے کے ساتھ اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اس کے غم کے اندر آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور یہ نہیں علم کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ وہی بیٹا ہے۔ خط لکھ کے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بیٹے گئے، جا کر انہوں نے اپنی بے بسی اپنے بھائی کے سامنے ظاہر کی۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کہ ہمیں بڑی تکلیفیں آئی ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم کچھ ایسا سامان لائے ہیں جو حقیر ہے۔ یہ سامان کیا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ گھر کے اندر پیسے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، گھر کے اندر جو سامان رہ گیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ دے کر روانہ کیا تھا کہ جاؤ یہ سامان ہی اس بادشاہ کو دے دو، کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، کوئی راشن کا بندوبست ہو جائے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اے بادشاہ سلامت، دو کام آپ نے کرنے ہیں، ایک تو ناپ ہمیں پورا دینا ہے، اور پھر اس کے اوپر مزید صدقہ بھی ہمیں کرنا ہے، کہ ہمارے پاس جو جمع پونجی جو ہم لے کر آئے ہیں وہ بہت کم ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین،
جو لوگ صدقہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط دیے کہ یہ خط ہمارے باپ نے بھیجا ہے آپ کے نام۔ انہوں نے آپ کو کوئی پیغام دیا ہے، وہ اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب بڑی مدتوں کے بعد ایک ایسی تحریر جو باپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی جو تخت نشینی تھی اس کو ختم کر دیا، تنہائی میں چلے گئے کہ آج باپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا ہے۔ انہوں نے جو گھر کے حالات لکھے ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ تنہائی کے اندر بیٹھے اور پہلی نظر ہی اس جملے پر پڑی کہ اے بادشاہ، ہمیں نہیں پتا کہ تیرا نام کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ پھر اپنا تعارف کروایا کہ ہم بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، میں خود بھی پیغمبر ہوں، میرا باپ اسحاق بھی پیغمبر تھا، میرا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، ہمارا نسب بہت اونچا ہے، ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، ہم چوریاں نہیں کیا کرتے، میں تو پہلے ہی اپنا ایک بیٹا کھو بیٹھا ہوں جس کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اور تم نے میرے زخموں کے اوپر اور نمک لگایا ہے کہ میرا دوسرا بیٹا بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے اوپر مہربانی کرو۔ خط پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اور حکم دیا کہ اب میرے بھائیوں کو بھی میرے سامنے لائے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور انداز دیکھیے، ایک مومن کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے وہ غلطی کرنے والوں کو عار نہیں دلاتا ہے، مومن معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کی زمین کے اوپر کچھ اللہ کے برتن ہیں، اور وہ برتن کیا ہے؟ فرمایا وہ برتن دل ہیں، دل۔ اللہ رب العزت ان کے اندر کچھ ڈالتا ہے، اور جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ کو پیارے دل ہوتے ہیں، اللہ اس کے اندر سے حسد، بغض، عداوتیں، دشمنیاں ختم کر کے وہاں پر نرمی، درگزر، معافیہ، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ برتن اللہ رب العزت کو بڑے پیارے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور پیغمبر کا دل دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ یہ میرے لیے بیان کرنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، کہ جس نے ساری زندگی دکھوں پریشانیوں کے اندر گزاری ہے، ان بھائیوں کی وجہ سے آج وہ سامنے بیٹھے ہیں، اور گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ جب تم جاہل تھے، جب تمہیں علم نہیں تھا، جب تم گناہ کر بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چونک گئے کہ بھائی یوسف اور بنیامین اور یہ بادشاہ، چلو بنیامین تو اس کے سامنے ہے، بنیامین تو اس کو سامنے ہے، یوسف کا اس کو کیسے پتا؟ وہ کنعان، یہ مصر، اس کو یوسف کا کیسے پتا چل گیا؟ اور پھر انداز ہے اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، جب تمہیں علم نہیں تھا،
تم غلطیاں کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو۔ انہوں نے پھر کہا، اب پہلے تو خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی یوسف ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ آخر کوئی جسامت ہوتی ہے، کوئی ہنسنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی بولنے کا انداز ہوتا ہے جو باپ سے ملتا ہے، کسی بھائی سے ملتا ہے، والدہ سے ملتا ہے۔ پھر غور و فکر کرنے شروع کی اور پھر کہنے لگے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ تم ہی یوسف تو نہیں ہو؟ کہا ہاں۔ قال انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں۔ اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں ہی ہوں، لیکن نام لیے، ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ نہیں کیا، کنویں میں پھینکا، پھر بیچا، پھر کیسے غلامیوں کی زندگیوں سے ہوتا ہوا کیسے میں اس تخت تک پہنچا ہوں۔ وَهَذَا أَخِي، اور یہ جو میں نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے نا، یہ کوئی ہمارا قیدی نہیں ہے، اس کو کوئی ہم نے قید نہیں کیا ہوا، یہ تو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ تو مجھے محبت ہے، یہ تو میرا لاڈلا ہے، یہ تو میرا ماں جایا ہے۔ اور ساتھ ایک جملہ کا ہے، مجھے اور آپ کو سبق پڑھایا جائے، زندگی کے جس مقام پر مرضی پہنچ جائے، اپنے دل کے اندر کبھی بڑا پن نہیں لانا۔ قد من اللہ علینا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے محنت کی تو ہم اس تخت پر پہنچ گئے ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑے پاپڑ ویلے ہیں، نہیں۔ قد من اللہ علینا، یہ جو انعام ہے نا اللہ رب العزت نے جو مجھے تخت عطا کیا ہے، مصر کی بادشاہی عطا کی ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، جس شخص کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جس شخص کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں، دو خوبیاں، دو اچھائیاں جس شخص کے اندر ہوتی ہیں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ انہو من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جس کے اندر صبر آتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے بڑے امتحان سے گزرے کہ برائی کے سارے مواقع میسر ہیں، لیکن ایک ہی بات کہی کہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایک گروہ کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ ویسے تو کئی گروہ ہیں لیکن ایک گروہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہے جو نوجوان ہے، اس کو برائی کے، زنا کے سارے مواقع میسر ہیں اور وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ سخت گرمی کے اندر میں چند منٹ دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا، دھوپ تو دور کی بات ہے، سائے میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں، جبکہ سورج اس وقت میلوں دور ہے، لیکن اس وقت تو سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہے
اور گرمی کی شدت یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ہوگا، جتنے کسی کے گناہ ہیں اس کے مطابق اس کا پسینہ ہے۔ اس دن کے اندر اللہ رب العزت کسی شخص کو اتنا بڑا مقام دے دے کہ اس کو بلا کے اللہ کہے کہ آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، آج میں نے تمہیں دھوپ نہیں لگنے دینی، تمہیں گرمی نہیں لگنے دینی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہو من یتقی ویصبر، جس کو اللہ رب العزت تقوی والی نعمت دے دیتا ہے، تقوی والی نعمت اس کو اللہ رب العزت دے دیتا ہے۔ اور دوسری صفت ویصبر، جو شخص صبر کرنا سیکھ جاتا ہے اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے، ہمارے ہاں جو صبر کا مطلب ہے وہ صبر نہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ دنیا کے کسی شخص کے سامنے اس کی برائی نہ کریں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کی پگڑیوں کو نہ اچھالیں، اپنے دل کی بھڑاس لوگوں کے سامنے نہیں نکالیں۔ ہاں اللہ سے التجائیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ دو صفات آ گئی ہیں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، قسم اٹھائی بھائیوں نے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، ہم نے آپ کو مٹانا چاہا، ہم نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کے سارے حربے آزمائے کہ یوسف مٹ جائے، اس کا نام و نشان نہ رہے، لیکن ہم نے آپ کو جتنا نیچے کیا ہے اللہ نے آپ کو اتنا ہی اونچا کیا۔ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، ہم گناہگار تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ایک اور جملہ کہا ہے، مومن کا دل ایسا ہوتا ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں نے تم کو معاف بھی کیا ہے۔ تثریب کہتے ہیں معاف کرنے کے بعد پھر اس کو زندگی بھر اس کا تانا نہیں دینا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تو معاف کر دیا، دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اسی گناہ کو دوبارہ دھونا، تو پیشانی ہمیں کی تسی نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں نے تمہیں معاف بھی کیا ہے اور کبھی تمہیں عار بھی نہیں دلاؤں گا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں اللہ سے بھی دعا کروں گا اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل بھی ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہے تھے جب آپ نے مکے کو فتح کیا۔ کون سا ظلم ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں کیا گیا؟ آپ کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا گیا اور محاصرے کی حالت یہ ہے، قطع تعلقی کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وہ دن بھی آئے ہیں کہ آپ کی باوفا بیوی خدیجہ، ان کے پاس مال کا یہ حالت تھی کہ ان کے خیموں کی ڈوریاں سونے کی تھیں، لیکن ایک وقت یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کو، آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے کو ایسے مواقعوں سے بھی گزرنا پڑا، شیب ابی طالب کے اندر آپ کو چمڑے کو چوس چوس کے گزارا کرنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو حضرت ابو سفیان جب مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آج تو کفار تو مشرک جو ہمارے قریش لوگ ہیں نا یہ تو سارے مار دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، منادی کی، آپ نے فرمایا بلاؤ سارے مکے والوں کو، سارے مکے والوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ کر آپ نے کہا یا معشر قریش،
اے قریش کی جماعت، مجھے بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہ جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آل یاسر کو کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی تھیں اور دلوائی تھیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی کمر مبارک کے اوپر اوجریاں پھینکی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے اوپر آوازیں کسا کرتے تھے، ان میں سارے وہ لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دکھ یاد ہیں، دکھ بھولا نہیں کرتے، لیکن مومن کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے، تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ دکھ بھلانے آسان نہیں ہوتے، یہ کہنا اور سننا آسان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے، اور ہمیں احترام انسانیت سکھایا ہے، رشتہ داروں کا احترام سکھایا ہے، بھائیوں کا، عزیز و اقارب رشتہ داروں کا احترام سکھایا ہے، ہمسایوں کا احترام سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب تہمت لگی ہے نا، تو مصعب بن نصاسہ مسلمان تھے، فتنے کا شکار ہو گئے، ان کا خرچہ حضرت صدیق اکبر کے گھر سے جاتا تھا، ان کے اخراجات حضرت صدیق اکبر پورے کیا کرتے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا تھا جب پتہ چلا نا، رشتہ دار تھا، کہا مصر سارا مکہ بھی ایسے کرتا لیکن تیرا تو ایسا حق نہیں بنتا تھا نا، تیرا تو یہ حق نہیں بنتا تھا نا کہ تو میرے ساتھ یہ کرتا، تو میری بیٹی کے اوپر تہمت لگاتا۔ قسم اٹھا لی آج کے بعد مصطح کے اوپر میں کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے قرآن اتارا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، پوری آیات اتاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے نا، آپ نے فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، قرآن مجید کے یہ الفاظ جب سنائے نا، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ جمعہ کس لیے پڑھنے آئے؟ جمعہ کس لیے پڑھنے آئے؟ اللہ سے معافیاں مانگنے کے لیے آئے ہیں نا۔ نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ روزے کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ صدقات و خیرات سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے جو قرآن اتارا ہے، صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے کہا ہے صدیق کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت صدیق پکار اٹھے، اللہ کے پیغمبر میں نے مصطح کو معاف بھی کیا اور آج کے بعد مصطح کے اوپر ڈبل خرچ کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا۔ جس شخص کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے وحشی میں نے تیرا کلمہ قبول کر لیا لیکن تم میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے تمہیں دیکھ کر اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پیغمبر کو اس چچا کی جدائی کا کتنا غم ہوگا۔ جس حبار بن نسوت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اللہ کے پیغمبر نے اس دن کہا تھا جس دن آپ نے سارے مکے والوں کو معاف کر دیا تھا، اس حبار بن اسود کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دیے لے، لیکن جب وہ سامنے آیا ہے تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔
جس کے بارے میں اتنے بڑے الفاظ کہے جا رہے ہیں، سب کے لیے معافی ہے، حبار کے لیے معافی نہیں ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس نے اللہ کے پیغمبر کو کتنا بڑا دکھ پہنچایا ہو۔ میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، اس نے اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا ہو۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے رشتوں کو ضائع نہ کریں۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاری صحابی کو خوشخبری سنائی تھی، میں بھی سناتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن فائدہ جب ہوگا اس وقت ہوگا جب عمل ہوگا۔ اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے تربیت یافتہ لوگ، آپ نے خوشخبری سنائی ہے، دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ ایک صحابی اٹھا، اس کے پیچھے چلا گیا، دیکھو تو سوئی کیا عمل کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنائی، اس وقت گزارا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے۔ واپس آنے لگے تو کہا یار تم میرے مہمان تھے، لگتا ہے کہ تم کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے آئے ہو، کوئی سوال نہیں کیا۔ کہا تمہارے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے الفاظ کہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے اتنی بڑی بات کہہ دی، لیکن میں نے دیکھا نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تم رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا خاص عمل نہیں۔ کہ مجھے بھی نہیں نظر آتا۔ جب وہ صحابی جانے لگا تو بلایا پیچھے سے، ہاں ایک عمل ایسا ہے مجھے امید ہے اس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہوگی۔ کیا عمل ہے؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میں ان سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں جنہوں نے آج کے دن میرے اوپر ظلم و زیادتی کی۔ میں نہیں کر سکتا۔ آج یہاں سے عہد کر کے جائیں، آج کا یہ سبق لے کے جائیں، میرے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والے کو میں نے معاف کر دی ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بیماری کی حالت میں منبر کے اوپر بیٹھے ہیں، آخری بیماری ہے، آپ نے صحابہ کرام کو کہا ہے میں میری چغلیوں کی وجہ سے میری نیکیاں کوئی اور نہ لے جائے۔ ظلم و ستم کرنے والے کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھ کر آپ نے صحابہ کے مجمع کے اندر اعلان کیا ہے، میرے صحابہ آج میں محمد تمہارے سامنے ہوں، آج مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ قیامت والے دن میں محمد کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں اور آپ دے سکتے، میں اور آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نہیں دے سکتا کسی کا بدلہ قیامت والے دن، آج مجھ سے لے لو۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سبق دیا ہوا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، تقوی اختیار کرو، صبر کرو، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی ہے اس کو معاف کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔